کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، عالم عامل و نیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں، آئیے حسب معمول پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حصول ثواب کے لیے، رضائے الہی عز و جل کو پانے کے لیے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل زیادہ حاصل ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے حوالے سے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے اول تا آخر انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا، اور اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گے، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل تحریر بھی کروں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے نا، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر اس کو قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتاً گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف اور بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی پریشانیاں سن کر ان کے لیے دعائے خیر کروں گا، ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے دعا کروں گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی انشاءاللہ عز و جل اوراد و وظائف پڑھوں گا۔ مزید میں بھی اپنے لیے کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، کوئی بھی غلطی ہو جانے پر صحیح نشاندہی پر انشاءاللہ عز و جل فوراً ازالہ کروں گا۔ اور یہ بھی نیت کر لیتا ہوں کہ اوراد و وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دیتا رہوں گا۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس حدیث پاک پر بھی عمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعا بھی کروں گا، تسلی دوں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت انشاءاللہ عز و جل پیش کروں گا، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی دعوت پیش کروں گا، گھر میں درس دینے کی دعوت انشاءاللہ عز و جل پیش کروں گا۔ دوران سلسلہ حتی الامکان انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچے رکھنے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہر جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
میں خیرپور سے بول رہا ہوں، فرید احمد شیخ، اور میری وائف کو تکلیف ہے. میری وائف کا نام ہے مقصودہ، ان کی والدہ کا نام ہے فیضا. ان کو سارے جسم کی ہڈیوں میں درد ہے بہت زیادہ، کافی عرصے سے کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی رہتی ہے. ابھی ان کو سارے جسم کے ہڈیوں میں اور جوڑوں میں ساری ہڈیوں میں بہت درد ہے. اس کا کچھ دیکھ کر بتائیں، استخارہ کریں کہ کیا کوئی بیماری ہے یا کوئی وجہ ہے یا اس کا علاج مہربانی کر کے بتائیں. اللہ آسانی فرمائے، خیر فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. اللہ کا نام نشو ہے، میرا نام محمد زمان ہے. کاروبار نہیں چلتا، بڑا پریشان رہتا ہوں. قرضے میں بہت ڈوبا ہوں اور بہت پریشان ہوں. کاروبار چلتا چلتا بند ہو جاتا ہے. اللہ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے. کاروبار نہیں چلتا، قرضے کا مسئلہ، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام شاہد محمود ہے، والدہ کا نام حفیظہ بیگم ہے اور سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں 4 ماہ سے درد بہت ہوتا ہے اور جب دوائی کھاتا ہوں تو آرام آ جاتا ہے، دوائی چھوڑتا ہوں تو پھر ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جو درد چاہ نہیں رہا. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میں احسان بات کر رہا ہوں حیدرآباد شہر سے، بلدیہ کالونی سے. مجھے اپنی پڑھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. میری دل نہیں لگتی پڑھائی میں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا، انشاءاللہ عز و جل ابھی ان کے استخارے کیے جائیں گے. استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے جوابات کی طرف بڑھیں گے. پہلے ہم بڑھتے ہیں آپ کے روحانی علاج کی طرف. ہمارے احسان بھائی کی آخری قول تھی. انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہوں جن کو یہ شکایت ہو، یار میں کوشش کرتا ہوں پڑھائی کرنے کی، محنت کرنے کی، لیکن پڑھائی میں دل نہیں لگتا. کچھ بچے بھی اس طرح بھی ہوں، مدنی منع ہوں، تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا مسئلہ ہو. تو ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ فرعون کا خواب کے سب سے آخر میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. یا اللہ یا رحمانو 101 بار پانی پر پڑھ کر دم کر کے پئیں. روزانہ یہ عمل 5 بار کرنا ہے. 5 بار یہ عمل روزانہ کرنا ہے. یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجیے. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، وہاں جا کر دعا کریں. دیگر مسلمانوں کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ پڑھائی میں بھی دل لگے گا اور مسائل بھی حل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، فرید احمد بھائی. ان کی زوجہ کو جسم میں تکلیف رہتی ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں کا ود رکھیں. یا غنیوں پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل جسم کے درد، ہڈیوں وغیرہ میں جو درد ہوتا ہے وہ بھی دور ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ 111 مرتبہ یا سلامو پانی پر دم کر کے دیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی کئی بیماریاں دور ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات بھی سماعت فرما لیجئے اور کوشش کر کے جو روحانی علاج آپ کی بیماریوں کے حوالے سے، مسائل کے حل کے لیے جو بھی آپ کو بتایا جائے تو ان کو بھی تحریر فرما لیجئے گا. شاہد محمود بھائی، آپ کی قول تھی. آپ نے کہا کہ مجھے کافی عرصے سے سر میں درد رہتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کا شاہد بھائی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات کا اشارہ نہیں آیا. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. نظر بد سے حفاظت کا بھی روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے اور سر کے درد سے حفاظت کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم ہے. سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر دیں. بالفرض اگر قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو کوئی دوسرا یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ پر دم کر دیں. نظر سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ سر میں اکثر درد رہتا ہے، تو یاد رکھیے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، بہترین
اور بہت ہی مجرب روحانی علاج، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کسی کے سر میں درد ہو تو کوئی دوسرا 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پہ دم کر دیں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ بالفرض اگر ابھی بھی سر میں درد ختم نہ ہو تو دوبارہ یہی عمل کروا لیں، کسی سے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھوا کر آپ اپنے سر پہ دم کروا لیں، 2 مرتبہ یہ عمل ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر اس طرح عمل کروا لیں، تیسری مرتبہ کا عمل مکمل نہیں ہوگا، یعنی یہ عمل مکمل ہونے سے پہلے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا، اب چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو۔ اس کے علاوہ شاہد محمود بھائی، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، تعویذات کے بستوں پر سر پہ باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے جو سر پر باندھا جاتا ہے، آپ وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذ حاصل کر لیجئے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرید احمد بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ زوجہ کے جسم کی ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، بہت تکلیف میں ہے، تو اس حوالے سے آپ کی زوجہ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، کوئی عملیات نہیں ہیں، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ اب اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دوبارہ سماعت فرما لیجیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا آپ کے گھر والے پڑھ لیں، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ان کے جسمانی تمام درد ختم ہو جائیں گے، سکون ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر یہ روحانی علاج ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو یا یاد نہ ہوا ہو تو آپ مایوس نہ ہوں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ سے گھریلو علاج کتاب آپ ہدیتاً حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، اپنے گھر والوں کی ان بیماریوں کی کاٹ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میں قرضے میں ڈوبتا جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آپ کے معاملات میں آزمائشیں ہیں، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ عز و جل وقت کے ساتھ ساتھ یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے کہ آپ اگر تو آپ کی کوئی دکان ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کاروبار کرتے ہیں، گودام ہے، آفس ہے، یا گھر میں ہی کوئی کام کرتے ہیں، تو جو بھی بالفرض کاروبار کی جگہ ہے تو اس جگہ پر کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ لٹکا دیجیے، کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ وہاں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائیں، اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھ لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ اس دعا کو سماعت فرما لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، صبح و شام 100 مرتبہ، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں،
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرضہ اتر جائے گا، اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ تو اتنا پیارا عمل ہے، اتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس کا وہ قرضہ اتر جائے گا۔ تو قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں آپ، انشاءاللہ عز و جل بار قرض سے خلاصی نصیب ہوگی۔ یہ روحانی علاج بھی الحمدللہ مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ چاہے تو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شکیل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں نوکری کی وجہ سے پریشان ہوں، روزگار نہیں مل رہا، کہیں نوکری نہیں مل رہی۔ آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں، کوششیں آپ جاری رکھیں، کوشش کرتے رہیں، حلال و آسان روزگار کی تلاش میں آپ کوششیں کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اچھا روزگار نصیب ہوگا۔ اور روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے، وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باسطو، 10 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ اس میں دم کرنا ضروری نہیں ہے، آپ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار نصیب ہوگا، بقدر کفایت نصیب ہوگا، روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور فرائض کی پابندی یہ تو بہت ضروری ہے۔ روزی میں برکت کا مدنی چینل کے ناظرین، روزگار کے حصول کے لیے بہترین روحانی علاج، سب سے اولاً جو روحانی علاج ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت ہو، اشراق الضحیٰ ہم ادا کرتے رہیں، اس کی برکت سے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو روحانی علاج بتایا گیا فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسط آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اسباب پیدا ہو جائیں گے، اچھا روزگار نصیب ہوگا۔ اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقے کی برکت سے بھی رزق میں برکت رہتی ہے، مال بڑھتا رہتا ہے۔ ان وظائف پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کارڈ کا عمل ہوتا ہے ایک جی مخصوص، تو وہ کیا عمل ہے، مطلب اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ کیا گھر بیٹھے بھی کارڈ کروائی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ عز و اچھا، جل کن کن مسائل کے لیے بھی کارڈ کروائی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ؟ تو الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل بہترین عمل ہے۔ اور مثال کے طور پر جیسے کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پر کسی کو شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا کینسر کا مرض اسے لاحق ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار کے مرض میں مبتلا ہے، تو الغرض جتنے بھی امراض ہیں، جادو وغیرہ کے لیے بھی جی الحمدللہ عز و جل جادو وغیرہ کی بھی کارڈ کی جاتی ہے، عملیات کی بھی کارڈ کی جاتی ہے، اثرات جن پر ہو چکے ہوں تو ان کی بھی کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ سماعت فرما لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر یہ کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے۔ اور جن علاقوں میں یا جن شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہ ہوں تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس میں روحانی علاج کی جو سروس ہے اس میں کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو آپ چاہے تو یہاں سے اس کے ذریعے بھی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں، اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، نام، والدہ کا نام یہ لکھ دیجئے، کتنے عرصے سے آپ کو یہ پریشانی ہے یہ بھی لکھ دیجئے۔ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی کارڈ کروا دی جائے گی اور آپ کو گھر بیٹھے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ پریشانیوں کا بہترین عمل، بہترین حل الحمدللہ عز و جل۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ سنتوں کی تربیت کے لیے الحمدللہ عز و جل بے شمار مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے زہ نصیب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں دیں، انشاءاللہ کرم ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کے سوالات کی طرف، آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام طارق احمد ہے اور میں گمبٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام بھائی روشن علی کا استخارہ کرانا ہے، اور والدہ کا نام مختار بی بی ہے، اور اس کے رشتے میں پرابلم ہے، یہ رشتہ نہیں ہو رہا کہیں بھی، رشتے میں رکا۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ محمد شہاز بات کر رہا ہوں لاہور دروگا والا سے۔ 3 سے 4 دن پہلے آپ کا پروگرام دیکھا تھا، اس میں آپ نے کالی ارکان کے علاج کے بارے میں بتایا تھا، وہ مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جو کالے چنے آپ نے آدھا کلو بتائے تھے، اس کے ہر دانے پہ سورہ ناس اور سورہ جو آپ نے سورہ تیل بتائی تھی، ہر دانے پہ پڑھنا ہے یا ایک ہی دفعہ پڑھ لینا سارا؟
انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالس ہوں تو بھی چلا دیجیے. میں جہاں جاتا ہوں میرا کام کوئی ہوتا نہیں ہے. کوئی بھی کام میں جاتا ہوں میرا کام ہوتا نہیں ہے. اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. جائز کاموں میں برکت کا، جائز کاموں میں کامیابی کے لیے ہمارے جائز کام پوری ہو جائیں، اس حوالے سے بہت مجدد الحمدللہ روحانی علاج موجود ہے، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. سر یہ میرا سوال ہے کہ میرے گھر والی جو ہے نا اس کے سر میں بہت درد گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، تو آپ کچھ ہمیں بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا. میرا نام بلال ہے اور میں ہارون آباد میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں جو بھی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں مجھے بہتری نظر نہیں آتی اور میرا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے تمام جائز کام پورے فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے گا. میرا ایک بھانجا ہے، اس کا نام محمد حماد ہے اور اس کی والدہ کا نام آسمہ بی بی ہے. وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار رہتا ہے، اس کے لیے استخارہ اور روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے انشاءاللہ عز و جل ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ روحانی علاج کی طرف ہم بڑھیں گے. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے یہ معلوم کرنا چاہا تھا کہ گزشتہ سلسلے میں 2-3 سلسلے پہلے یا 2-3 دن پہلے جو سلسلہ ہوا تھا اس میں کالے یرکان کا علاج، روحانی علاج بتایا گیا تھا کہ بھنے ہوئے چنوں پر دم کرنا ہے. تو دوبارہ آپ یہ سماعت فرما لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. جس کو کالا یرکان ہو چکا ہو، پیلیا ہو چکا ہو، کالا یرکان ہو چکا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر دیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اچھا، اس کے لیے ہر چنے پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں. آپ چاہے آدھا کلو چنے لے لیں، 3 پاؤ چنے لے لیں، 1 پاؤ چنے لے لیں، آپ کو اختیار ہے. اور ان آدھا کلو پر، 1 پاؤ پر یا 3 پاؤ بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ. یہ دیکھیں گھریلو علاج کتاب کی زیارت بھی کر لیں آپ. اس گھریلو علاج میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مکتبۃ المدینہ سے یہ گھریلو علاج کتاب ہدیۃً حاصل فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہترین یہ کتاب ہے. ہر طرح کے الحمدللہ عز و جل اس میں آپ کو روحانی علاج بھی مل جائیں گے اور گھریلو علاج میں بھی انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے. مختلف زبانوں میں ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بعض اسلامی میں شکایت کرتے ہوئے ملتے بستے میں بھی دیکھے جاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا اور عہدہ وظائف ہم پڑھتے ہیں اس طرح، مطلب کہ کیا مخرج کی کمزوری ہوتی ہے؟ دیکھیں احتیاط بہت ضروری ہے. ایک تو طریقہ کار جو بتایا جاتا ہے روحانی علاج کا، یعنی مثال کے طور پر جو طریقہ کار بتایا گیا کہ اتنی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اتنی تعداد میں ہی ضرور پڑھا جائے. دوسرا یہ کہ قواعد و مخارج کی رعایت بہت ضروری ہے، ہم قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھیں. پھر تیسری بات یہ کہ ہم استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے اوراد و وظائف پر اور اپنے ان روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت پر ہم نظر رکھیں کہ ہمارے لیے انشاءاللہ عز و جل بہتری ہی بہتری ہوگی. اچھا، تو اس میں مخرج درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان مختلف مقامات پر لگتے ہیں. تو ہمارے وہ اسلامی بھائی جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے یا پڑھے ہوئے ہیں اور قواعد و مخارج درست نہیں ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں، آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد یہ 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے. ان مدرسہ بالغان میں تشریف لائیں، قرآن پاک سیکھیں، قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت فائدہ ہوگا. قرآن مجید بھی درست ہو جائے گا اور الحمدللہ عز و جل مدرسہ بالغان کی یہ خاصیت ہے کہ مدرسہ بالغان میں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرائض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اچھا، اس میں جو اسلامی میں تشریف لائیں ان کو عمر کی تو قید نہیں ہے، بڑے اسلامی بھائی بھی آ سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائی، بالغ اسلامی بھائی ہی تشریف لائیں. مدنی منوں کے لیے وہ مدرسۃ المدینہ ہے، اس میں تشریف لائیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کی طرف۔ اچھا، روحانی علاج پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کام میرا پورا نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہے۔ دوسرا ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ ان کا بھی بیچاروں کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا روحانی علاج بھی بتا دیجیے، مدنی مشورہ ہو تعویذات کے حوالے سے تو وہ بھی دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ان کے لیے بہت ہی آسان روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ جائز کام کے لیے جب بھی نکلے تو یا نافع 21 مرتبہ پڑھ کر نکلیں، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ ساتھ ساتھ کاروبار میں برکت کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر باوضو ننگے سر یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، فرائض کی پابندی بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہترین اس کے نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ طارق بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے بھائی ہیں، روشن علی نام آپ نے بتایا تھا، ان کے رشتوں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، رشتوں میں کوئی بندشیں نہیں ہیں، کوئی عملیات، کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ جن کو رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا شادی کے اسباب نہیں بن پاتے ہوں، رشتے نہیں مل پاتے ہوں، تو نیک صالح رشتے حاصل کرنے کے لیے اس کا روحانی علاج یہ لکھا ہوا ہے، آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے۔ 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، نیک صالح رشتہ نصیب ہوگا۔ اچھا، یہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی ایک پرچہ ملتا ہے، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو آپ چاہیں تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ زوجہ کو بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہے اور بہت زیادہ پریشان سی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے بھی یہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہوگا۔ بہت مجرب روحانی علاج ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ گھبراہٹ رہتی ہے یا بے چینی رہتی ہے، کسی کام میں دل نہ لگتا ہو، پریشان سے رہتے ہوں یا احساس کمتری میں مبتلا ہوں، تو مایوس نہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ یہ اس جو روحانی علاج بتایا گیا اس پر عمل کیجئے۔ 60 مرتبہ کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیں، اور یہی وظیفہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا، قلبی سکون نصیب ہوگا، آپ کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی۔ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا بھانجا ہے محمد حماد، جب سے پیدا ہوئے ہیں بیمار رہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے بھانجے کا استخارہ بھی کر دیا گیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، نظر کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ ایسا کیجئے کہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا برو یا برو یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بھانجے پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھانجا صحت یاب ہو جائے گا، بیماری ان کی دور ہو جائے گی۔ اور یہ جو روحانی علاج بتایا گیا مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کے بعد 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے تک تمام آفات و بلیات اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔
بہترین روحانی علاج ہے، بہت مجرب روحانی علاج ہے، مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد فاروق طیب ہے، میری والدہ کا نام نرین اختر ہے، اور میں ضلع شیخ پورہ کا رہائشی ہوں۔ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، میں بہت بیمار ہوں، تو استخارہ فرما دیجیے۔ ٹی بی کا ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے، بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ فاروق بھائی انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ طارق بول رہا ہوں سر، میں راول پنڈی سے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری بھتیجی جو کہاں سے غائب ہوئی ہے، تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا۔ اس کا نام ہے سائرہ بیگم نا، تو اس کی والدہ کا نام ہے زریدہ بیگم۔ سوچا کیا بتایا؟ وہ گھر سے غائب ہو گئی، گھر سے غائب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ، اللہ کرے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ واپس اپنے گھر آ جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور استخارہ کر کے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ حضور میں نے استخارہ کرانا ہے 2 اسلامی بھائیوں کے بارے میں۔ ایک اسلامی بھائی ہے، ان کا نام ہے قادر با، اور ان کی والدہ کا نام ہے رحمت بی بی۔ ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی جادو ہے، بندش ہے یا جنات وغیرہ کیا ہے۔ اور ایک دوسرے اسلامی بھائی ہیں، ان کا نام ہے ذوالفقار علی، اور ان کی والدہ کا نام ہے جنت بی بی۔ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جو کماتے ہیں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے گھر میں سانپ بہت زیادہ آتے ہیں، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا کوئی جادو ہے، جنات ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ سانپ جو آتے ہیں ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آپ کے، اور جو 2 اسلامی بھائیوں کو آپ نے بتایا ان کے حق میں بہتر کریں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو اس کا حل بھی پیش کریں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ محمد افضل بول رہا ہوں، والدہ کا نام منظورہ بی بی ہے، اور کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو کام سیدھا کر رہے ہوتے ہیں تو الٹا ہو جاتا ہے، یعنی خراب ہو جاتا ہے۔ استخارہ کروانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے افضل بھائی آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد رشید ہے، میری والدہ کا نام مختار بیگم ہے۔ مجھے 3-4 سال سے معدے کی تکلیف ہے، بڑی دوائیاں استعمال کی، کسی چیز سے مجھے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا، دن بدن تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ میرا استخارہ بھی کریں اور مجھے روحانی علاج بھی بتائیں۔ انشاءاللہ رشید بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام عبدالوحید ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ وہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے اور ابھی تک میری غیر اولاد ہے، استخارہ کروانا چاہ رہا تھا۔ والدہ کا نام یاسین۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ حق نواز اطہاری عرض کر رہے ہیں حضور، میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، اس کے لیے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، تو استخارہ پلیز کر لیجیے کہ جنہ میری لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے حق نواز بھائی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی استخارے کے حوالے سے کہا، انشاءاللہ آپ سب کے ہی ابھی استخارے کیے جائیں گے۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والے بہت بیمار رہتے ہیں، ٹی بی کا شاید ان کو بتایا ہے، تو ٹی بی سے حفاظت کا، اس مرض سے حفاظت کا کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 180 پر درود شفاء امراض کے نام سے ایک درود شریف تحریر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ درود پاک
बावुज़ू लिख कर मरीज़ को दें कि ज़बान से चाटे या पानी में घोल कर पिए। शिफा होने तक ये अमल मुसलसल बराबर करते रहिए। बेइज़्निल्लाह ताला मौत के सिवा इसमें हर मर्ज़ का इलाज है। इसके साथ साथ आप काट का अमल भी करवाइए। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे, आपको की बीमारियां दूर करे। इसके साथ साथ एक और इस्लामी भाई की कॉल थी कि घर में लड़ाई झगड़े वगैरह रहते हैं, तो मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की मायनास तालीफ घरेलू इलाज के सफ़ा नंबर 109 पर घरेलू झगड़ों का इलाज तहरीर है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं कि घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले सीधा कदम दरवाज़े में दाखिल करना चाहिए, फिर घर वालों को सलाम करते हुए घर के अंदर आएँ। अगर घर में कोई ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। बाज़ बुज़ुर्गों को देखा गया है कि दिन के इब्तिदा में घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लेते हैं कि इससे घर में इत्तेफाक भी रहता है और घरेलू झगड़े भी नहीं होते और रोज़ी में भी बरकत होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहले हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी। आपने कहा कि घर वाले आपके कहीं चले गए हैं, गायब हो गए हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए, उनके हक़ में बेहतर करें और अल्लाह करे ऐसे असबाब पैदा हो जाएं कि वो बख़ैर व आफ़ियत वापस आ जाएं। तो इस हवाले से आपके घर वालों का इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है कि आपके घर वाले जो गायब हुए हैं घर से खैर व आफ़ियत के साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वापस आ जाएंगे। तो मायूस ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी का इशारा आया है इस्तिखारे में कि खैर व आफ़ियत के साथ ही आपके घर वाले और वापस आ जाएंगे। और इस हवाले से रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। मकतबतुल मदीना की मतबूआ मदनी पंसूरा में इस हवाले से बेहतरीन रूहानी इलाज लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स गायब हो जाए तो इसका रूहानी इलाज मकतबतुल मदीना की मतबूआ मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 233 पर यह रूहानी इलाज लिखा हुआ है। वो समाअत फरमा लीजिए। आप चाहे तो ख़ुद ही अमल कर लें। इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह वद्दुहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़कर आपका जो घर है, जो मकान है आपका, तो मकान के जो 4 कोने हैं, इन 4 कोनों में से 2 कोनों में अदान दीजिए और 2 कोनों में तकबीर कह लीजिए। और फिर आप अपनी ज़ौजा की वापसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए। 1 हफ़्ते के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके घर वाले वापस आ जाएंगे। बहुत प्यारा रूहानी इलाज है, इसके मुताबिक अमल कीजिए, फ़ायदा हासिल होगा। दोबारा समाअत फरमा लीजिए। इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह वद्दुहा पढ़नी है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये पढ़ने के बाद घर के जो 4 कोने हैं, उन 4 कोनों में से 2 कोनों में अज़ान देनी है और 2 कोनों में तकबीर पढ़नी है। फिर आप अपने घर वालों की वापसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके घर वाले वापस आ जाएंगे। और इस हवाले से तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ ख़ास किस्म के तावीज़ात भी दिए जाते हैं। अगर कोई शख्स गायब हो जाए, कोई गुम हो जाए, तो उनको वापसी बुलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से इस तरह के तावीज़ात भी दिए जाते हैं। आप तावीज़ात के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए और ये तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी और आपके घर वाले बख़ैर व आफ़ियत वापस आ जाएंगे। इसके बाद एक इस्लामी भाई की कॉल थी। आपने कहा कि आपने 2 अफराद का इस्तिखारा करने का कहा था। एक इस्लामी भाई हैं, पहले उनके साथ जो मसला था कि औलाद नहीं है, शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है, औलाद नहीं है, तो उनका भी इस्तिखारा कर दिया गया है। इस्तिखारे में कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से ही रुकावटें हैं, आजमाइशें हैं और कोई औलाद के हवाले से कोई बंदिश नहीं है, कोई अमलियात नहीं है। रूहानी इलाज उनके लिए आप समाअत फरमा लीजिए जिनके साथ ये मसला है कि औलाद नहीं है। उनको चाहिए कि वो हर जुमुआ को 10 मरतबा या बारीउ, अल्लाह ताला का ये सिफ़ाती नाम है, या बारीउ 10 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल औलाद की नेमत नसीब होगी। मज़ीद ये कि आप
ان کو یہ مشورہ بھی دے دیجئے کہ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ بہت الحمدللہ عز و جل کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، یہ مدنی بہار ہمیں موصول ہوئی کہ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے، 20 سال شادی کو ہو چکے تھے، اولاد کی نعمت سے وہ محروم تھے، لیکن الحمدللہ عز و جل انہوں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے اور صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے، تو اللہ کے کرم سے الحمدللہ عز و جل 20 سال کے بعد انہیں اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور یہ تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ باقی جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا پڑھنے کے لیے، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، دوسرے جو اسلامی بھائی تھے ذوالفقار علی، آپ نے نام بتایا تھا کہ ان کے کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں اور آمدنی میں برکت نہیں ہے۔ اکثریت ایسی ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جن کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ میرے کام پورے نہیں ہوتے، جو کماتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، اب پتہ نہیں چلتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں میرے برکت نہیں ہے، پیسہ میرے پاس رکتا نہیں۔ اکثریت اس طرح کی ہے جو مسائل سننے میں آتے ہیں تعویذات عطاریہ اوپر کے بستوں پر، جو اسلامی بھائی آتے ہیں اپنے مسائل جو بیان کرتے ہیں، ہر اکثریت کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھائی آپ کے لیے بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی روحانی علاج ہے آمدنی میں برکت کا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ رکا رہے اور برکت بھی رہے تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جائز لین دین کے وقت جب بھی کسی کو کچھ دیں یا کسی سے کچھ پیسے وغیرہ لیں تو جائز لین دین کے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آمدنی میں برکت رہے گی۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے مطابق ذوالفقار علی بھائی آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس پر عمل کیجیے، اپنی عادت بنا لیں، اور الحمدللہ عز و جل سیدھے ہاتھ سے لینا دینا سنت بھی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں گے یا لیں گے تو برکت رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اپنا صدقہ نکالیں، وقتاً فوقتاً اپنی جان کا، اپنے مال کا اور گھر والوں کا، بچوں کا صدقہ نکالتے رہیں۔ صدقے کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل ایک تو جان و مال کی حفاظت رہے گی، مال میں بھی برکت رہے گی اور آمدنی میں بھی برکت رہے گی، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد افضل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے بھی کہا کہ کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام میرا پورا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا افضل بھائی، استخارے میں نظر کا اشارہ آ رہا ہے اور باقی آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مؤخرو، مدنی پنصورہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اسی میں سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 100 مرتبہ یا مؤخرو آپ روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اور اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ آپ کارڈ کا عمل کوائیے، ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کارڈ کے عمل کی برکت سے بھی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ عبد الوحید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت نظر کا اشارہ آ رہا ہے اور قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اس حوالے سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم وہ بھی آپ سن لیجئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ کے گھر والے اور آپ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، اول و آخر درود شریف بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ مزید یہ کہ آپ بھی تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کی کارڈ بھی کروا لیجئے، ان آزمائشوں کی کارڈ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد عبد الرشید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 3-4 سال سے مجھے معدے کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے۔ دیکھیں سنت کے مطابق ہم کھائیں پئیں اور
معدے میں جتنی طاقت ہے برداشت کرنے کی، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کھانے پینے کا بوجھ نہ ڈالیں۔ اس احتیاط کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے تو معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور معدہ انشاءاللہ عز و جل درست رہے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ کھانے کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے۔ تو اس کے مطابق کھائیں گے نا انشاءاللہ عز و جل، نہ کبھی ہمارا پیٹ خراب ہوگا، نہ کبھی قبض وغیرہ کا عارضہ لاحق ہوگا، نہ کبھی ہمارا پیٹ پھولے گا، نہ کبھی ہمارا معدہ خراب ہوگا، صحت بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری درست رہے گی۔ سنت کے مطابق کھائیں پئیں اور صحت کی بھی حفاظت کی کوشش کرتے رہیں اچھی نیتوں کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ الکہف کی ایک آیت ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ کسی سادی چینی کی پلیٹ پر آپ یہ لکھ لیجئے، ایک پلیٹ صبح، ایک پلیٹ دوپہر، ایک پلیٹ رات، دن میں 3 مرتبہ ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد حق نواز بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور لڑائی جھگڑوں کا بھی سلسلہ رہتا ہے اور کافی آزمائش بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ حق نواز بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے، استخارے میں فی الوقت یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپس میں ذہنی ہم آہنگیاں نہیں ہیں، اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، باقی کوئی گھر والوں پر آپ کے عملیات اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ گھر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور معاملات کو بہتر انداز کی طرف لانے کی کوشش بھی کرتے رہیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے، گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے، اس کا بہترین روحانی علاج مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآنی دعا آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے، گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ بہت پیاری یہ دعا ہے، بہت پیارا عمل ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں کسی کی بنتی نہیں ہے، نا اتفاقیاں رہتی ہوں اور بظاہر ہمیں ان معاملات کو سلجھانے کا، حل کرنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو معاملات کو بگڑنے بھی نہ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ دعا کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ اور یہ جو قرآنی دعا ابھی آپ کو بتائی گئی، یہ دعا پڑھیں آپ، دیکھیں گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہو جائے گا، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین ہر طرح کے تعویذات دیے جاتے ہیں، تو اگر تو لڑائی جھگڑے ہیں گھر میں تو اس کے لیے بھی تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، اور گھر میں اگر نا اتفاقیاں ہیں تو اس کے لیے بھی تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں برکتیں بھی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا آپ بھی اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پریشانیوں کے حل کا ایک بہترین عمل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، تو مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی دے دیجیے۔
मेरा नाम मुलाजिम हुसैन है और मेरी वालदा का नाम साई बीबी है और मैं सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी मेरे कई सालों से शादी नहीं हो रही और इसके बारे में मुझे बता दे, कोई जादू वगैरह या जिस तरह भी है। शादी में रुकावट इंशाअल्लाह भी आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मेरा नाम जफर हुसैन और मेरी वालदा का नाम अल्लाह जवाई है और मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने अपना इस्तिखारा करवाना है कि मेरे काफ़ी हफ्ते से कारोबार बंद हुआ है, तकरीबन 8 साल हुए और कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ज़फ़र भाई इंशाअल्लाह इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दीजिए। मेरा नाम तनवीर अहमद है, मेरी वालदा का नाम सूरा बीबी है और मैं मान में हूँ। तो जॉब का बड़ा मसला, मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो इस्तिखारा कराना चाहता हूँ। मेहरबानी इस्तिखारा करिए। अल्लाह खैर फरमाए। इंशाअल्लाह भी आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल हो तो भी चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं जेलम से बोल रहा हूँ। 1 साल पहले मैंने पित्ते का ऑपरेशन किया, लेकिन 1 साल बाद अभी भी मुझे तकलीफ होती है, दिमाग घूमता रहता है मेरा और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा सहारा किया जाए, आपकी मेहरबानी। इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके अभी आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम असगर अली, लाहौर से बात कर रहा हूँ। बेटी का मसला है, वो जुबान से थोड़ा सा आप तोतली बोलती है सर, उसके लिए कोई रूहानी इलाज इनायत फरमा दीजिएगा। ज़बान में लुकनत बच्ची की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको बताते हैं। असगर अली भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि बच्ची की ज़बान में लुकनत है, तो इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज भी अभी हम आपको इस्तिखारा करने के बाद बताते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दुरूद पाक पढ़ें। इस्तिखारे किए जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक इस्लामी भाई ने रोज़ी के हवाले से इस्तिखारा करवाना चाहता, उनका रूहानी इलाज समाअत कर लीजिए। जो शख्स हर रात में सूरह वाक़या पढ़ेगा उसको कभी फ़ाक़ा ना होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये रूहानी इलाज मदनी पंसूरे के सफ़ा नंबर 231 पर तहरीर है। हज़रत ख्वाजा कलीमुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अदाए क़र्ज़ और फ़ाक़ा दूर करने के लिए इसको बाद नमाज मगरिब पढ़ें। कितना प्यारा रूहानी इलाज है। सूरह वाक़या रोज़ाना पढ़नी है इशा की नमाज़ के बाद। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से रोज़ी में बरकत होगी और फ़ाक़ा भी नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए हैं। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। हुसैन नाम आपने बताया था इब्तिदान, जिनकी कॉल थी, और आपने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही, रुकावटें आ रही। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हुसैन भाई, आपका इस्तिखारा किया गया और इस्तिखारे में नज़र का इशारा आ रहा है कि आपको नज़र बद है, इसी वजह से रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं। अल्लाह खैर फरमाए। रिश्तों में रुकावटें दूर होने का रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। इशा की रात को सोने से पहले 41 मरतबा सूरह इखलास अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ कर सिर्फ शादी के लिए आप दुआ कीजिए। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 90 दिन है। 90 दिन तक इस अमल को मुसलसल आप जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिश्तों में रुकावटें आपके दूर हो जाएंगे। और आप हमारे तावीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए। ये जो रुकावटें आ रही हैं, नज़र का इशारा आया इस्तिखारे में, तो इसकी काट भी करवा लीजिए। काट हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ज़फ़र भाई, आपने जो अपना मसला बयान किया, आपने कॉल की कि कारोबार नहीं चल रहा, तो आपका इस्तिखारा किया गया। तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त नज़र का इशारा आ रहा है, आपके साथ भी नज़र के मामलात हैं। अल्लाह खैर फरमाए, कारोबार चलना शुरू हो जाए। इसका रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप रोज़ाना 80 मरतबा या हकीमू या हकीमू या हकीमू या हकीमू रोज़ाना 80 मरतबा आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका कारोबार भी चलना शुरू होगा, अच्छा रोज़गार भी नसीब हो जाएगा, बरकत भी इंशाअल्लाह रहेगी और मोहताजी से भी हिफाजत रहेगी। इसके बाद तनवीर भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि जॉब के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ, जाता हूँ जॉब के लिए, नौकरी के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं बन पाती, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल पा रही। तो आपका इस्तिखारा किया गया। तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है, वक्ती तौर पर ये मुश्किलात हैं आपके साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए, इस पर अमल कीजिएगा, आपका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम हो जाएगा। जब आप नौकरी के लिए किसी के पास जाएँ ना, जॉब के लिए किसी के पास जाएँ, तो जाने से पहले 41 मरतबा या अज़ीज़ू, अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है या अज़ीज़ू या अज़ीज़ू, 41 मरतबा आप पढ़ें, पढ़कर आप चले जाएं। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो सामने वाला आप पर मेहरबान हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह नौकरी मिल जाएगी आपको। सही। और मदनी चैनल के नाज़रीन,
جن کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ کاروبار نہ چلتا ہو یا نوکری کے لیے کہیں جاتے ہیں، جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں، ہماری بات نہیں بن پاتی ہو، تو وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ یا عزیز پڑھ کر کسی بھی حاکم کے بعد، کسی بھی افسر کے بعد آپ جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ صلاۃ الحاجات پڑھ کر صحیح نصیب گھر سے نکلیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ جائز کام پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سلیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ پتے کا آپریشن میں نے کروایا تھا لیکن ابھی بھی تکلیف ہے، تو استخارے کا آپ نے کہا استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں بیماری کی علامات ہیں، آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات نہیں ہیں، اس کے پتے کی تکلیف سے نجات کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ 115 مرتبہ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤمنو، 115 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے بھی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف جاتی رہے گی۔ اور اس کے بعد اصغر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے روحانی علاج معلوم کیا تھا بچی کے حوالے سے کہ بچی تو اس کے زبان میں لکنت ہے، تتلاتی ہے وہ، اس کا روحانی علاج مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں پہلے آپ سمجھ لیجئے، اس کے مطابق ہی عمل فرمائیے گا۔ اگر بچی آپ کی سمجھدار ہے تو کوئی پاک کنکری، چھوٹی سے کوئی پاک کنکری لے لیں آپ، پاک کنکری بچی کے منہ میں رکھ دیں اور پھر اس سے قرآن پاک کی یہ آیات آپ پڑھوا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت مبارکہ، یہ قرآن پاک کی آیات آپ پڑھوا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچی کی زبان کی لکنت دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ روحانی علاج مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنصورہ حاصل کر لیجئے، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ عمل فرما لیجئے بچی کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل بچی کی زبان کی لکنت دور ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بار آخر میں وہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے دوبارہ، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔